انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ بن جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست، اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بونا۔ اور جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جانا۔ اگر آپ تیزی سے جانا چاہتے ہیں تو تنہا چلے جائیں، اور اگر آپ بہت دور جانا چاہتے ہیں تو کسی کو ساتھ لے کر چلیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسا اوقات بندہ ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور اس کے متعلق سوچتا نہیں، جس کی وجہ سے وہ دوزخ کے گڑھے میں اتنی دور گر پڑتا ہے جتنا مغرب سے مشرق دور ہے۔ سچے دوست خوشیوں میں زینت اور پریشانیوں میں سہارا ہوتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے اس پاک ذات کی محبت کی کہ اتنے گناہوں کے باوجود بھی ہمیں ڈھانپ کر عزت دیتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے محبوب کاموں میں صرف کرنا بہترین شکر گزاری ہے۔ دنیا کی کوئی چیز اتنی صاف اور شفاف نہیں جتنا صاف اور شفاف وہ دل ہے جس پر اللہ کی محبت قابض ہے۔ مال کی محبت سے اوپر درجے کی محبت خدا کے ساتھ ہوتی ہے، تبھی تو بندہ اپنے محبوب مال راہ خدا میں خرچ کرتا ہے۔ اللہ نے کائنات کو پیدا کرنے میں رات اور دن کے اختلاف ہی کو نہیں بلکہ عقائد کے اختلاف، مزاج، مشاہدات اور حالات کے اختلافات کو پیدا فرما کر اپنے تخلیق کے فن کے کمالات کا اظہار فرمایا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، سوال یہ ہے، کیا امید اور خوف کا کوئی زمانہ ہوتا ہے؟ کیا وقت بدلنے کا کوئی موسم ہوتا ہے؟ کیا سکون آسمانوں سے نازل ہوتا ہے یا یہ اپنے خیال سے حاصل ہوتا ہے؟ منہ کی بات سنے ہر کوئی، دل کے درد کو جانے کون؟ آوازوں کے بازاروں میں خاموشی کو پہچانے کون؟ خواہشات اپنی مرضی سے اٹھایا ہوا بوجھ ہے، اگر پرواز بلند رکھنی ہے تو اپنا بوجھ ہلکا رکھیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، غرور کسی انسان میں اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک وہ بدقسمت نہ ہو۔ نصیب والے، قسمت والے ہمیشہ عاجز اور مسکین بن کر رہے ہیں۔ وہ کسی مرتبے پر فائز ہو جائیں تب بھی انکسار سے کام لیتے رہے۔ مغرور بادشاہ فرعون کے انجام کے وارث ہوتے ہیں، مسکین ہمیشہ کامیاب رہتا ہے، وہ سدا بہار ہے۔ اگر کسی کے دل کی خوشی آپ سے وابستہ ہے تو آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ اگر مستقبل کا خیال ماضی کی یاد سے پریشان ہو تو توبہ کر لینا ہی مناسب ہے۔ آج کا انسان دور کے سیٹلائٹ سے پیغام وصول کرنے میں مصروف ہے، وہ قریب سے گزرنے والے چہرے کے پیغام کو وصول نہیں کر سکتا۔ علم وہ ہے جو عمل میں آ جائے۔ جس چیز کا اظہار کر رہے ہو، اگر اس کے عمل کا وقت آ جائے تو پیچھے نہ ہٹنا۔ مثلاً آپ اظہار یہ کر رہے ہو کہ غصہ نہ کرو، اور جب خود کو غصہ آ جائے تو معاف کر دینا۔ جس نے غم کے وقت اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دی، وہ فقیری میں بہت دور نکل گیا۔ جو جانتا ہے اسے بتانا کیا، اور جو نہیں جانتا اسے بتانا کیا۔
معاشرے میں مسلمان ہونا آسان ہے، لیکن تنہائی کا مسلمان ہونا مشکل ہوتا ہے۔ تمہاری جو حالت تنہائی میں ہوتی ہے وہی حالت قبر میں ہوگی۔ اور اگر تمہیں کبھی کوئی کہے کہ انسان کی گئی نیکی گھوم پھر کر اس کے پاس ایک دن ضرور لوٹتی ہے، تو یقین کر لینا، کیونکہ ایسا ضرور ہوتا ہے۔ اور اگر تمہیں کبھی کوئی کہے کہ انسان کے کیے گئے ظلم گھوم پھر کر اس کے پاس ایک دن ضرور لوٹتے ہیں، تو یقین کر لینا، کیونکہ ایسا بھی ضرور ہوتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جب بیمار کا فیصلہ آ جاتا ہے تو طبیب بھی بے وقوف ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، دنیا بھر کے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ انسان کی راحت زبان کی حفاظت میں ہے۔ ریاکار کی تسبیح کو کوڑے پر اگا ہوا سبزہ سمجھ، خوب سمجھ لے کہ اچھی صورت بری عادتوں کے ہوتے ہوئے 4 دانے جو کے برابر بھی نہیں۔ اگر عبادت کرنے والا ہر ایک کو ناراض کرتا جا رہا ہے تو وہ کس طرح کی عبادت کر رہا ہے؟ جو لوگ شدت غم میں رب کی رضا کا مزہ ڈھونڈ لیتے ہیں وہ تا حیات بڑے مزے میں رہتے ہیں۔ ہر وہ کام جو بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے، وہ آسانیاں دیتا ہے، فرض دیتا ہے تو قضا بھی رکھتا ہے، گناہ کے بعد توبہ کی شفا بھی دیتا ہے۔ یہ وصف انسانوں نے نہیں اپنایا۔ ہمارا ماضی ہمارے فرائض کے راستے میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ توبہ ہماری ڈھال بن چکی ہے، اس پر مایوسی کا ہتھیار نہ چلاؤ۔ ہم بھی کسی عام مسلمان کی طرح انسان ہیں۔ ماضی ہمارا انجام طے نہیں کر سکتا، وہ ہمارا سامان سفر تباہ و برباد نہیں کر سکتا۔ برائی سوچتے ہیں تو کرنے والے نہ بنے، کرتے ہیں تو بتانے والے نہ بنے، اور پسند کرتے ہیں تو پھیلانے والے نہ بنے، کیونکہ تقوی کم سے کم بھی ہو تو سرکشی سے بہتر ہے۔ دل کے مردہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ گناہوں کے زخم اسے تکلیف نہیں دیتے۔ یا اللہ، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے۔ میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دو، کچھ صلے اس جہاں کے لیے نہیں ہوتے۔ سبھی خواہشیں اس جہاں میں پوری ہونے لگیں تو پھر اگلے جہاں کے لیے کیا باقی رہ جائے گا؟ اگر انسان کو زمین پر پیر مار کر اور سینہ تان کر چلنے کی عادت ہو تو زندگی کہیں نہیں ہوتی، صرف موت ہوتی ہے۔ ماضی اور حال کی جنگ بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ ماضی میں زندہ رہنے والا انسان کبھی اپنے حال میں خوش رہ ہی نہیں پاتا۔ ماضی کی ڈور اگر اپنی جانب کھینچتی ہی رہے تو حال سے رشتہ بہت کمزور پڑ جاتا ہے۔ ہمارے اچھے یا برے ہونے کا فیصلہ ہمارے چنے گئے راستے نہیں کرتے، بلکہ وہ راستے کرتے ہیں جو ہم نے نہیں چنے ہوتے۔ وہ فیصلے، وہ انتخاب کرتے ہیں جو ہم نے میسر ہونے کے باوجود نہیں لیے ہوتے۔ اور یہ خاکی خطا کار اپنے جیسے انسانوں کے شر سے بچنے کے لیے تو اقدامات کر لیتا ہے، مگر اللہ کے عذاب سے بچنے کا سامان نہیں کرتا۔ نفس کو مار دو، روح جیت جائے گی۔ مایوسی ہمارے لیے حرام ہے، ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا حکم ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، دوزخ اس کے لیے ہے جو توبہ کے مقام پر اڑ جائے۔
سخی کو سخاوت کرتے وقت جو خوشی ہوتی ہے اس کا اندازہ بخیل کبھی نہیں کر سکتا۔ پھلدار کے نصیب میں ہے پتھروں کی چوٹ، یہ حوصلہ نہیں ہے تو پھر بے ثمر رہو۔ اگر انسان صابر ہو تو اس سے کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ انسان کی اتنی حیثیت نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اسے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ جنہیں خواب دیکھنا اچھا لگتا ہے انہیں رات چھوٹی لگتی ہے، اور جنہیں خواب پورا کرنا اچھا لگتا ہے انہیں دن چھوٹا لگتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص دوسرے کے رازوں کو کریدے گا تو خدا اس کے رازوں کو فاش کر دے گا۔ خواہشوں کو بے لگام مت چھوڑو، یہ باغی ہو جائیں تو حرام حلال جائز ناجائز کچھ بھی نہیں دیکھتی۔ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یقیناً آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں اور رات دن کے آنے اور جانے میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تکلیف وہ سواری ہے جس پر سوار ہونا آ جائے تو انسان صبر کی منزل کو پا لیتا ہے، اور صبر اس مقام کا نام ہے جہاں اللہ کا ساتھ ملتا ہے۔ امید انسان سے کبھی مت لگاؤ اور اللہ سے کبھی مت ہٹاؤ۔ دل اور نصیب اپنی مرضی کرتے ہیں، عقل کی چابی سے دونوں نہیں کھلتے۔ ہزاروں ڈگریاں لے کر علم پر دسترس پا کر جھلکتے لفظ آنکھوں سے نہ پڑھ پاؤ تو جاہل ہو۔ چیخیں گے ہمیں بھیج دو دنیا میں ایک بار، سجدوں میں پھر گزار دیں گے ساری زندگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، تمام تر تعریف اس اللہ کی ہے جس کی صفت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی تعریف اسی کی ہے، اور وہی ہے جو حکمت کا مالک ہے، مکمل طور پر باخبر۔ جتنا ہو سکے خاموش رہا کرو، اس میں نجات ہے، کیونکہ سب سے زیادہ گناہ انسان سے زبان کرواتی ہے۔ تقدیر وہ زبردست قوت ہے جو آنکھ والے کو اندھا اور عقل والے کو بے وقوف بنا دیتی ہے، لیکن دعا وہ شاندار کوشش ہے جو اس قوت پر غالب آ جاتی ہے۔ تیرے سجدوں میں سر رکھ کر میں غموں سے جیت جاتا ہوں یا رب۔ ایک میں ہوں کہ جاتا نہیں در پہ اس کے، ایک وہ ہے کہ صداؤں پہ صدائیں دیے جا رہا ہے۔ ایک میں ہوں کہ کتراتا نہیں گناہوں سے، ایک وہ ہے کہ بے حساب دیے جا رہا ہے۔ ہر کوئی آپ کو نہیں سمجھے گا، یہی زندگی ہے اور حقیقت بھی۔ نظر اپنی خامیوں پر بھی رکھیں، ہمیشہ غلط سامنے والا نہیں ہوتا۔ وقت ہمیشہ رک جاتا ہے، تحریروں میں، تصویروں میں،
لوگ نکل جاتے ہیں آگے اپنی اپنی تقدیروں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا، تیرے اعمال جیسے بھی ہو میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، اور مجھے تیرے گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ جس کی روح بدن سے جدا ہوئی اور وہ تین چیزوں غرور، خیانت اور قرض سے پاک ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نفرت کچھ نہیں، صرف دل کا پاگل پن ہے۔ آپ نے فرمایا، ادب بہترین کمال ہے اور خیرات افضل ترین عبادت ہے۔ جو حق سے منہ موڑتا ہے تباہ ہو جاتا ہے۔ کبھی نہ گرنا کمال نہیں ہے، مگر گر کے سنبھل جانا کمال ہے۔ صورت اور سیرت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ صورت دھوکہ دیتی ہے جبکہ سیرت پہچان کرواتی ہے۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ تیرا راز تیرا خون ہے، اسے صرف تیرے ہی رگوں میں دوڑنا چاہیے۔ تم کسی کو چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے تو یہ اس کی بدنصیبی ہے۔ اس کے بعد تم اس کو زبردستی اپنانا چاہو تو یہ تمہارے نفس کی ذلت ہے۔ نفس دشمن ہے، اس کی طلب پوری نہ کر، تیرے لیے اس کی موت اس کی زندگی سے بہتر ہے۔ زبان ایک ایسا درندہ ہے کہ اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو پھاڑ کھائے۔ شخص اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے، اسے اکثر محرومی کا غم رہتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے کا کوئی اصول نہیں ہے، وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ تمہارا کام محبت کی تلاش کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر ان رکاوٹوں کو تلاش کرنا ہے جو تم نے محبت کے خلاف کھڑی کی ہیں۔ محبت تو یہ ہے کہ جب خدا کہتا ہے، میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے، اور تم کہتے ہو، میں نے تیرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ شیر دراصل وہی ہے جو خود کو شکست دے دے تاکہ اللہ کی مدد سے اللہ کا شیر بن جائے۔ تخت، طاقت کی لالچ اور عہدوں نے بہت سے بہادروں کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیا۔ جس کی سمجھ جہاں تک ہے اس کے لیے تو وہاں تک ہے۔ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں سب گم خیالوں میں اپنے اپنے، امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جس طرح ہوائیں اپنے اندر سمندر سموئے ہوئے ہیں، اسی طرح ہر جملہ بھی پکارتا ہے کہ اپنے اصل کی طرف لوٹ آؤ۔ یہ سچ ہے کہ جو شخص تعظیم کرتا ہے عزت حاصل کرتا ہے۔ پاک چیزیں پاک لوگوں کے لیے ہیں۔ ہر موقع پر اللہ کا شکر ادا کرے گا اور اسے خوش رکھے گا تو پھر دیکھ وہ کیا کرتا ہے۔ اللہ جس کو شکر کی نعمت عطا کر دیتا ہے تو وہ بڑا اور بے نیاز بن جاتا ہے۔ جس شخص کا خود خدا نگہبان ہو
اس کی حفاظت دنیا کی ہر چیز کرتی ہے۔ اگر آپ کا دل پاک ہے تو یہ دنیا کی کسی برائی سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ اندھیرے میں کامیابی کے اصول تک راستے کی تلاش کی کوشش میں رہنا اور اس ذات پر یقین رکھنا ہی نشانی ہے مومن کی۔ زندگی کبھی ہمیں بادشاہ نہیں ہونے دیتی، سب کچھ دے کر بھی ہمیں فقیر ہی رکھتی ہے، کسی نہ کسی چیز سے محروم اور کسی نہ کسی کے لیے ترستا ہوا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، پسند اور محبت میں کیا فرق ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، آپ ایک پھول دیکھتے ہو اور اسے توڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہو، یہ پسند ہے، اور اگر آپ اس پھول کو روزانہ پانی دیتے ہو اور اس کا خیال رکھتے ہو تو یہ محبت ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جب انسان خدا سے دور ہو جائے تو سکون انسان سے دور کر دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ اندیشہ اور خوف مسلط کر دیا جاتا ہے۔ ماضی کتنا ہی بھیانک ہو، تصویر ہی تو ہے۔ اتنا پھیلو کہ سمٹنا مشکل نہ ہو، اتنا حاصل کرو کہ چھوڑنا مشکل نہ ہو۔ کشتی ہچکولے کھا رہی ہو تو اللہ کی رحمت کو پکارا جاتا ہے، جب کشتی کنارے لگ جائے تو اپنی قوت بازو کے قصیدے کہے جاتے ہیں۔ بہت کم انسان ایسے ہیں جو اپنے حاصل کو اللہ کی رحمت کی عطا سمجھتے ہیں۔ آندھی آتی ہے، چڑیا کا نشیمن اڑ جاتا ہے، صبح وہی چڑیا اپنی تسبیح اور مناجات میں لگ جاتی ہے۔ جن کے دلوں میں رحم، طبیعت میں سادگی، احساسوں میں خلوص، ملنے میں اپناپن، دلوں میں محبت اور سوچوں میں سچائی ہے، ایسے انسانوں کا وجود اللہ کی طرف سے مخلوق کے لیے نعمت ہے۔ سکون حاصل کرنے والے تختہ دار پر یعنی موت کے وقت بھی پرسکون رہے، اور بے چین رہنے والے تخت شاہی پر بھی سسکیاں بھرتے رہے۔ خوف انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، حالات سے بھی اور خیالات سے بھی۔ سب سے خوبصورت گفتگو وہی ہے جس کو صرف گھڑی دیکھ کر معلوم ہو کہ کتنی طویل تھی۔ اپنی بری یادوں کے ساتھ معرکہ آرائی مت کیجیے، آپ ہی ہاریں گے۔ ان کے ساتھ صلح رکھیں اور سکون کو روح پر حاوی ہونے دیں۔ پیدا کرنے والے کی چاہت کے خلاف جو زندگی ہوگی وہ خوف زدہ ہوگی۔ اگر ہم آپس میں مہربان نہ ہوں تو دشمن کے مقابلے میں متحد کیسے ہوں گے؟ بامقصد اور بامعنی زندگی موت کے ڈر سے بے نیاز ہوتی ہے۔ پاک سوچوں کے لیے پاک کردار ہونا لازمی ہے۔ اگر انسان کا اندر سچا نہ ہو تو سچائی کا مذہب اسے کوئی کامیابی نہیں دیتا۔ جب کسی قوم یا فرد کا دعا سے اعتماد اٹھ جائے تو آنے والا وقت مصیبت کا زمانہ ہوتا ہے۔ خاموشی کے تہ میں چھپا لو ساری الجھنیں، شور کبھی مشکل کو آسان نہیں کرتا۔ بلند خیال لوگ فطرت کے انوکھے شاہکار ہیں، ان کو الگ راز ہستی ملا، ان کو نئے معنی ملے زندگی کے، ان کو حاصل اور محرومی کے نئے رخ سے آشنائی ہوئی۔
اگر انسان اپنے کسی حاصل پر ہمیشہ قابض رہنے کی خواہش نکال دے تو ملال پیدا نہیں ہوگا۔ طاقت دراصل خوف کی حدود میں بادشاہی کرتی ہے۔ بے خوف کے مدار میں طاقت کا گزر ممکن نہیں۔ ہمارے شہر کی آب و ہوا منافق ہے۔ یہاں وہ پیڑ ہرے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں۔ موت صرف سانس یا آنکھ کے بند ہو جانے کا نام نہیں، ہر آرزو کی موت موت ہے۔ جس کے مزاج میں دینا نہیں ہے اس کے نصیب میں بلند خیالی نہیں۔ تم مال تقسیم نہیں کرتے، خیالات کیسے بانٹو گے؟ اگر خوف زدہ انسان بے خوف ہو جائے تو طاقت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لوگ حالات اور ترقی سے خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ خوشی کا تعلق حالات سے نہیں۔ خوشی ایک حالت کا نام ہے، اپنی حالت، اپنا احساس، اپنا انداز فکر۔ خیال کی اصلاح ہو جائے تو ساری زندگی کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ وہ عمل جس کی نیت اچھی ہو، خواہ برا ہو، خوف سے آزاد رہتا ہے۔ عظیم انسان اپنے مرتبوں کی وجہ سے نہیں پہچانے گئے، ان کا کردار انہیں عظیم بناتا ہے۔ آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہنے دیتے۔ مالک کا حکم نہ مان کر ہمیں بڑے حکم ماننے پڑتے ہیں، اس کی اطاعت نہ کرنے سے ہمیں بڑی بڑی اطاعتیں کرنی پڑتی ہیں۔ اس کا سجدہ نہ کر کے ہم اپنی آرزوؤں کے آگے سجدہ ریز ہیں۔ جس انسان کو جو دولت عطا ہوتی ہے اس کی باز پرس ہوگی۔ الفاظ کی دولت حاصل کرنے والوں کو ضرور اس دولت کے استعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر اینٹوں میں ربط نہ ہو تو دیوار کو اپنے ہی بوجھ سے گرنے کا اندیشہ لاحق ہو جائے گا۔ جب تک انسان کو اپنے عقیدے پر مکمل اعتماد اور یقین نہ ہو، وہ حقیقت کو کیسے تسلیم کر سکتا ہے؟ گناہوں کا لالچ انسان کو بوسیدہ یعنی پرانا کر دیتا ہے۔ دراصل اللہ کی طرف سفر اللہ کے ساتھ کا سفر ہے۔ سوچنا اور ہر وقت سوچنا ہلاکت ہے۔ نصیحت وہ ہے جس سے اگلے کو ایک راہ ملے، اندھیروں میں ایک روشنی ملے۔ نصیحت وہ نہیں جس سے تم کسی کی صرف بے عزتی کرتے رہو اور وہ احساس کمتری میں چلا جائے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سب مجبور ہیں، فقیر ہیں، لیکن اللہ سے مانگنے کی توفیق کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ جتنا معلوم زیادہ ہوگا اتنا ہی احساس لا علمی زیادہ ہوگا۔ اس لیے جاننے والے اکثر یہی کہتے رہے کہ وہ کچھ نہیں جانتے۔ اپنی صلاحیتوں کو محروم لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کرنے والا غم سے نڈھال نہیں ہو سکتا۔ مستقبل میں جلنے والے چراغ ماضی کے اندھیروں کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ بلند خیال انسان خاک پر بھی بیٹھا ہو پھر بھی وہ بلند ہی ہوتا ہے۔ وہ روح کبھی نہیں مرجھاتی جس کی پیاس قرآن پاک کی تلاوت سے بجھتی ہو۔ جس کے ہاتھ میں قرآن ہو، زبان پر اللہ کا کلام ہو، نہ وہ دل بے سکون ہو سکتا ہے اور نہ وہ ہاتھ خالی ہو سکتا ہے۔ قرآن پڑھا کرو، بے شک تمہارے رب نے اس میں ہر مسئلے کا حل رکھا ہے۔ دنیا کا کوئی بندہ اپنے آنے والے وقت کو نہیں بدل سکتا،
لیکن اپنی عادتوں کو بدل سکتا ہے۔ اگر عادتوں کو بدلیں تو آنے والا وقت خود ہی بدل جاتا ہے۔ اس لیے ہماری عادتیں اچھی ہونی چاہیے۔ دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے جو مکمل اچھا ہو یا صرف برا ہو۔ برے سے برے میں بھی اچھائی ہوتی ہے اور اچھے سے اچھے میں بھی برائی ہوتی ہے۔ اس لیے خامیاں اپنی تلاش کریں اور خوبیاں دوسروں کی۔